ناظرین، گزشتہ روز چودھری پرویز الہی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کی اور یہ کہا کہ ہم نے وفاداری نبھائی حکومت کے ساتھ، لیکن ہمیں بدلے میں دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ سیاست جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، کچھ لے اور دے کا نام ہے، لیکن ہمیں حکومت کی جانب سے کچھ نہیں دیا گیا۔ ہم نے وفاداری نبھائی حکومت سے اور انہیں بہت کچھ دیا، مشکل حالات میں سپورٹ کیا، لیکن بدلے میں حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو میں نے کچھ سٹیٹس نکالے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کاف لیگ کو جو ہے ان 3.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت سے کیا ملا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو 2018 کے جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کا اتحاد ہوا تھا کہ جہاں پر کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا وہاں پر ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں ہوگا، اور پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ سپورٹ کرے گا کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ کو، یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے کاف لیگ کے یہ امیدوار جیتے ہیں وہاں پر بڑا سٹرونگ ہولڈ تھا چودھری برادران کا، تو اگر وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی تو اس کے باوجود چودھری برادران جو ہے وہ وہاں سے جیت جاتے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات کسی حد تک تو درست ہو سکتی ہے لیکن مکمل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے اگر ان کا کینڈیڈیٹ مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا تو نقصان تو نہیں نہ ہوا، کاف لیگ کا فائدہ ہی ہوا ہے نا۔ ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا اور ان کی آپس میں مخالف ہوتے تو نون لیگ درمیان میں سے سیٹ نکال جاتی۔ کہیں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ 5000 کا صرف مارجن ہے، جیسے طارق بشیر چیمہ جو جیتے ہیں وہ محض 5000 کے مارجن سے جیتے ہیں، تو اگر وہاں پر پی ٹی آئی کا مخالف کینڈیڈیٹ ہوتا تو بڑے چانسز تھے کہ وہاں سے نون لیگ کا جو امیدوار ہے وہ جیت جاتا۔ تو بہرحال فائدہ ہوا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے۔ تو الیکشن میں 4 ان کے الیکٹ ہوئے کاف لیگ کے اور 1 ان کی ریزرو سیٹ کے اوپر پھر خاتون ایم این اے بنی، تو 5 ایم این ایز ان کے اور 10 پنجاب اسمبلی کے رکن ان کے منتخب ہوئے 2018 کے جنرل الیکشن میں، اور اس کی وجہ جو تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی جس سے ان کو بہت زیادہ سیاسی طور پر فائدہ ہوا۔ اچھا، پنجاب کی اگر ہم پہلے بات کر لیں تو جیسے 10 ان کے ایم پی ایس بنے اور اس کے ساتھ انہیں پنجاب کی اسپیکر پرویز الہی صاحب کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا گیا جو کہ ایک بہت بڑا عہدہ ہے۔ تو ایک تو انہیں پنجاب کا اسپیکر بنایا گیا پنجاب اسمبلی کا، اور اس کے ساتھ انہیں 2 صوبائی وزارتیں بھی ملی، یعنی 10 ان کے ایم پی ایس ہیں اور انہیں اسپیکر بھی بنایا جا رہا ہے اور ساتھ 2 صوبائی وزارتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم وفاق کی بات کریں تو وفاق میں ان کو 2 وزارتیں دی گئی ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ وفاقی وزیر ہیں، مونس الہی صاحب جو ہیں وہ بھی وفاقی وزیر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اضلاع میں انہیں مکمل کنٹرول بھی دیا گیا تھا، جہاں جہاں سے ان کے امیدوار منتخب ہوئے تھے وہاں پر کاف لیگ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ان اضلاع کو مکمل طور پر جو ہے کنٹرول کریں، وہاں کی بیوروکریسی کے حوالے سے تمام معاملات جو ہے وہ کاف لیگ کے سپرد کیے گئے تھے۔ تو یہ بھی ایک میرے حساب سے بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ بے شک اوپر وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بیٹھا ہے لیکن وہ اضلاع جہاں پر کاف لیگ کا سٹرونگ ہولڈ ہے، جہاں پر کاف لیگ جیتی ہے، وہ اضلاع ان کے حوالے کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کاف لیگ کو دیے گئے تاکہ وہ اپنے حلقوں میں کام کر سکے، اپنا جو ووٹر سپورٹر ہے اس کو زیادہ سیکیور کر سکے اگلے الیکشن کے لیے۔ تو سب سے زیادہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ دیے گئے ہیں کاف لیگ کو۔ اس کے علاوہ مرضی کی بیوروکریسی دی گئی ہے کاف لیگ کو۔ اب یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ان اضلاع میں ڈی سی ہو یا باقی جو بیوروکریسی ہو وہ اپنی مرضی سے یہ لگوا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کاف لیگ اس حوالے سے پیش رہی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگوائی ہے اور اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ حل کروائے ہیں۔ کہیں پر انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی کہ کہیں پر ان کا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ اٹکا نہیں ہے، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جو بیوروکریسی تھی وہ ان کی مرضی کی تھی۔ اس کے علاوہ جناب انہوں نے مرضی کا بلدیاتی قانون بھی بنوایا۔ یہ جو بلدیاتی قانون پی ٹی آئی نے لے کر آئے ہیں اس میں بہت زیادہ انپٹ تھی کاف لیگ کی، اور انہوں نے جیسا وہ چاہ رہے تھے چاہے حلقہ بندیوں کا معاملہ ہو اس تمام میں ان کی انپٹ تھی، اور اپنے مرضی کا جو بلدیاتی قانون ہے جو انہیں سوٹ کرتا تھا وہ جناب کاف لیگ نے بنوایا۔ اس کے علاوہ جناب بلدیاتی الیکشن میں جو کہ ابھی تک ہوئے نہیں لیکن ہونے جا رہے ہیں، اس میں انہیں مکمل یقین دہانی تھی کہ یہ اپنی مرضی کے حساب سے ٹکٹس کی جو دیں گے وہ اس میں مکمل اختیار ان کے پاس ہوگا، تو یہ بھی ایک بڑا بینیفٹ ان کو ہوا۔ اس کے علاوہ جنرلی اگر بات کریں تو بہت سارے قوانین ہیں
ہیں جو کہ کاف لیگ نے پاس کروائے ہیں. اور پھر کاف لیگ نے یہ رویہ بھی رکھا ہے کہ حکومت کا حصہ تھے اور اس ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی کرتے رہے, یعنی یہ حکومت میں بھی تھے اور اپوزیشن میں بھی. اور یہ دو لائنز انہوں نے اس لیے رکھی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے عوام میں, جو کہ ہوئی ہے, تو ہم آگے آزاد الیکشن بھی مطلب ان کے ایڈجسٹمنٹ کے بغیر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو ہم نے دو لائنز رکھی ہیں تاکہ اگلے الیکشن کو بھی دیکھا جائے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ گجرات میں یہ بڑے کھلے عام پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہیں. ان کے کچھ فیملی ممبر جو باقی سیاست میں ہیں ان کی جانب سے وہ بڑی سٹرونگ لائن ہے پی ٹی آئی کے خلاف, اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عوام کو یہ دکھایا جائے کہ ہم تو ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, یہ مہنگائی کر رہے ہیں, تو اس مہنگائی میں ہم ان کے حصے دار نہیں ہیں, بلکہ جو بھی غلط پالیسیز ہوتی ہے اس کے صرف اور صرف ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جناب ایک سینیٹر بھی بنوایا ہے, یعنی ایم این ایز بنوائے 5-10 صوبائی اسمبلی کے ان کے ممبر بنے, اور ایک سینیٹر بھی بنایا. کامل علی آغا اس وقت سینیٹر ہے, 2021 میں وہ منتخب ہوئے تھے. اگر پی ٹی آئی ان کو سپورٹ نہ کرتی تو کوئی چانس نہیں تھا کہ کامل علی آغا بطور سینیٹر منتخب ہوتے, لیکن ایک سینیٹر بھی بنے کاف لیگ کے, اور اس کی وجہ صرف پی ٹی آئی تھی. کامل علی آغا جو ہے وہ 2012 سے 2018 تک بھی سینیٹر رہے ہیں, اور پھر ابھی وہ 2021 میں منتخب ہوئے تھے اور ابھی سینیٹر بھی ہے. تو اس طرح یہ امراءات اور عہدے ملے ہیں کاف لیگ کو, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن مینلی یہی چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں کاف لیگ کو, جو پچھلے 3.5 سالوں میں ملی ہیں. لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب, کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ انہیں پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ نہیں دیا, یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے, ہم نے ہمیشہ وفاداری نبھائی, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں دھمکیاں ہی ملی, ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو یہ تو واضح چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. بہرحال یہ ان کا ایک اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے.